رانا صاحب اب عمران خان صاحب اب اسلام آباد تو آئے نہیں، تو وہ جو ان پر ایک آپ کی منسٹری نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو درخواست دی تھی، تو اب آپ کو وہ درخواست واپس نہیں لے لینی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو اس کے خلاف کو 29 کے قریب مقدمات درج کیے ہیں، ہوں اور اس کا ہر وہ عمل جو غیر قانونی تھا، جو لا کی دسترس میں آتا تھا، تو اس کا ہم نے پرچہ دیا ہے اسے، اس کے خلاف۔ تو ان پرچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو جو فائدہ ہو نا ہو، ڈاکومنٹ تو ہے نا، ڈاکومنٹ تو ہوئے تو ہیں آپ نا۔ چاہتے ہیں وہ ضمانتیں کرواتے رہیں؟ جی تو آپ دیکھا نہیں انہوں نے عدالتوں کا ہر وقت عدالتوں کے چکر میں ہی رہے ہیں وہ۔ تو جو مقدمہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ پر قائم ہوا تھا وہ کدھر پہنچا ہے؟ وہ ابھی ٹرائل میں ہی ہے، تو وہ بالکل فیک اور جھوٹا مقدمہ ہے، اور آن دی فیس آف اٹ وہ غلط ہے۔ اس کو پروسیکیوشن اگر پرسو کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال میرا مطالبہ ہے پروسیکیوشن سے جو اے این ایف کی ہے کہ بھائی اس کو وڈرا کریں آپ، یہ غلط مقدمہ ہے۔ تو پچھلے 6-7 مہینے میں تو وڈرا نہیں ہوا۔ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے نا سب سے بڑی بات کہ وہ 15 کلو ہیروئن کی ریکوری ہے۔ اب وہ ریکوری جب کیس میں ثابت نہیں ہوگی تو وہ 15 کلو پڑے گی، پھر جو ریکوری وٹنس ہیں 3، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، 2 انسپیکٹر ہیں، تو وہ غریب تو مارے جائیں گے نا۔ تو میرا تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو تو نہیں مروانا چاہتا، تو اس لیے اس میں یہ تو وہ یہ قدغن بتا ہے۔ دینا کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ جھوٹی گواہی دی۔ یہ پھر بتائیں گے تو وہ نوکری سے جائیں گے۔ اچھا، تو اس میں شہریار آفریدی نہیں انوالو، کوئی اور انوالو ہے؟ نہیں، اس میں عمران خان انوالو ہے، اچھا، بالکل 100%۔ عمران خان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دی دین آئی جی اسلام آباد، سب سے پہلے اسے آفر کی گئی، شہزاد اکبر نے آفر کی کہ جی یہ کام کرنا ہے، یہ تھیلا ہے، رانا ثناء اللہ جب فیصل آباد گیا ہوگا اس کے لاج میں رکھیں، جب وہ واپس آئے تو ساتھ ہی جا کے برآمد کر لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، میں آپ کو ان سے ملا دیتا ہوں، تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال اس نے یہ بار نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اے این ایف کو اس کے اوپر پرسو کیا گیا، اور وہ ان سے یہ کام کروایا گیا۔ کروانے والا وزیر اعظم ہے۔ اچھا، اس وقت کا وزیر اعظم ہے۔ تو اے این ایف کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کس طرح آصف زرداری صاحب پر اے این ایف کے ذریعے مقدمہ بنانے کی کوشش ہوئی تھی۔ تو یہ اب اے این ایف کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بند نہیں ہو سکتا؟ یہ بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ استعمال نہیں ہو سکا تھا، اب بھی جو کوشش ہوئی ہے تو اس میں بہت بری طرح جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے ان کو، اور اے این ایف کا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس کا ایک اپنا معیار اور اس کی جو گڈ ول تھی وہ بڑی متاثر ہوئی ہے وہ۔ رانا صاحب، اب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی عمران خان کے ڈسکوالیفائی ہونے کا کوئی خطرہ باقی ہے؟ کیونکہ اب توہین عدالت میرے تو خیال سے اب نہیں لگ سکتی ان پہ، تو اب کسی اور معاملے میں آپ ڈسکوالیفائی کروائیں گے ان کو؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو الیکشن کمیشن والی توہین عدالت ہے اس میں کوئی کسر ہے؟ نہیں، اس میں جو اس نے کہا ہے اور اعلان کہا ہے، تو اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی الیکشن کمیشن کی؟ اور جو ہائی کورٹ سے سٹے ہوا ہے، اگر وہ سٹے ختم ہوتا ہے تو اس تو میں ہائی تو کورٹ سے سٹے تو ہوا نا۔ آج ہوا ہے۔ آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی ہاں، اس میں بھی آپ نے بٹوین دی لائنز ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ کچھ لوگوں سے عمران خان پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے، اور وہی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے عمران خان عدالتوں میں کوئی درخواست بھی دلوانا چاہتے تھے۔ تو یہ جو سٹے مل جاتا ہے اس کو اتنی آسانی سے، اور ریلیف مل جاتا ہے اتنی آسانی سے، تو اس کے پیچھے کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں جی، اس کے پیچھے بھی کس کا فیض ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے بھی ایک بندہ تھا، اس بندے کے بڑے اثرات اور بڑے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے رابطے تھے۔ سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب کی ایلیویشن ہونی تھی پنجاب سے، تو میں ذاتی طور پہ بھی اور ادروائز بھی میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ میں کیونکہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کا ممبر ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپوز کروں گا۔ تو آپ یقین کریں کہ اس بندے کی سفارشیں ادھر ادھر سے جو اتنی آئیں کہ بالآخر
جو ہے وہ اس بات پہ اکتفا ہوا کہ جی آپ اس بات کو جانے دیں. تو وہ جب تک متحرک رہے ہیں اس وقت تک ان کو کافی ادھر ادھر سے جو ہے وہ امداد ملتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے ان کے غیر متحرک ہونے پہ جو ہے اب یہ بھی ٹل جائے گا کام، یہ اسٹے والا بھی. تو اگر اسٹے ختم ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو اس نے اتنی گالیاں دی ہیں سر عام کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے بھی تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں کر سکتا. اسے لازمی اس کو توہین چیف الیکشن کمشنر میں سزا دینی پڑے گی. تو چیف الیکشن کمشنر کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کا ہے، تو ان کی توہین کا مطلب ہے توہین عدالت. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتی جی اس میں تو 2+2 4 ہے. اچھا. اور باقی جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے اب اس میں بھی کوئی جو وہ چلا گیا ہے نا کرمنل سائٹ پہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ سزا کا کیس ہے وہ بھی. تو فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 2-3 مہینے میں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کو جنرل الیکشن میں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ نہیں، ہمیں ان کے ڈسکوالیفائی نہ ہونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلم صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا فار دی الیکشن کمپین آف PMLN جو ہے نا وہ واپس آ جائیں.